یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو یہ گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور 26ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگردوں کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگردوں سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گئے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمے کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ٹرو سٹوری ہے اور رشیا کی ہے، حقیقی سٹوری ہے۔ رشیا میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا جو ہے وہ بڑا نیک، پرہیزگار، خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اور اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں اس کا ایک بڑا اچھا نیک نام تھا۔ جو چھوٹا بھائی ہے اس کی زندگی بڑے بھائی کی زندگی سے کمپلیٹلی اپوزٹ تھی۔ چھوٹا بھائی جوا کھیلنے والا، شرابی، لڑائی جھگڑا کرنے والا، اور اپنے علاقے میں سب سے زیادہ بدنام گنا جاتا تھا، اور ان دونوں بھائیوں کے پیرنٹ جو ہے وہ مر چکے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چھوٹا جو بھائی ہے وہ بار میں شراب پی رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا، اور جوئے کے دوران میں جب وہ اپنا سب کچھ ہار گیا تو اس کی دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور وہ جس شراب کی بوتل میں سے شراب پی رہا تھا اس نے اس کو توڑ کر اسی کے ساتھ اس دوسرے شخص کا قتل کر دیا۔ جب اس کو مار کے وہ بھاگ کر اپنے گھر میں آیا تو اس کے بڑے بھائی نے دیکھا کہ اس کا سارے کپڑے جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو بتایا کہ اس طرح سے میری لڑائی ہوئی اور اس طرح سے میں نے ایک شخص کو مار دیا ہے، تو اب بھائی تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، تو پلیز مجھے بچا لے، تو میرے لیے کچھ کر۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تو اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دے اور میرے کپڑے تو پہن لے۔ تو بڑے بھائی نے اپنے کپڑے اتار کر چھوٹے بھائی کو دے دیے، اور چھوٹے بھائی نے اپنے کپڑے اتار کر بڑے بھائی کو دے دیے، اور ان دونوں نے ایکسچینج کر لیے۔ اور جب جیسے انہوں نے ایکسچینج کیے اور دروازے پر دستک ہوئی تو بڑے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو پولیس تھی۔ پولیس نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کیا ہے، تو نے آیا قتل کیا یا نہیں۔ جیسے ہی اس کے کپڑوں کے اوپر انہوں نے خون کے نشان دیکھے تو اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ جب اس کے اوپر کیس چلایا گیا تو جج نے اس سے پوچھا تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہا، اور جج نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ جب اسے ڈیتھ پینلٹی ہو گئی تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے کہا کہ میرے پیارے بھائی دیکھ، تیری ندامت، تیری شرمندگی، تیرے گناہ اور تیری پرانی گھنونی جو زندگی ہے وہ میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، اور اب تو میرے نام کی لاج رکھنا، اور جس طرح سے میں زندگی گزارتا تھا اس طرح سے زندگی گزارنا، تاکہ ہمارے ماں باپ کی جو عزت ہے وہ خراب نہ ہو۔ دس از اے ویری ٹرو سٹوری۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے اپنی جان جو ہے وہ ہماری خاطر قربان کی ہے۔ اس نے ہمارے گناہ، ہماری بدکاریاں، ہماری ناپاکیاں، ہماری ناراستیاں جو ہیں اور ہمارے جو گھنونے کام ہیں اس نے اپنے اوپر لیے ہیں، اور اب وہ بھی اس بڑے بھائی کی طرح مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی لاج رکھیں، اور اس زندگی کو اپنی زندگی کی طرح نہیں بلکہ مسیح کی زندگی کی طرح گزارے۔ اور یہ ٹرو سٹوری ہے، اور اس چھوٹے بھائی نے باقی کی جو زندگی تھی وہ اپنے بھائی کے نام پر گزاری۔ جس طرح سے وہ کام کرتا تھا، جیسے وہ زندگی گزارتا تھا، اس نے ویسا ہی کیا۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ آج جب ہم اس گڈ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس
ہاربل ڈیتھ کو یاد کرتے ہیں، تکلیف دہ موت کو یاد کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر برداشت کر لی، تو خداوند پھر ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کو اس کے لیے گزاریں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ عید فصح منانے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ جمعرات کی رات کو 11 بجے کے قریب وہ بالا خانہ سے زیتون کے پہاڑ کی طرف گیا، اور زیتون کے پہاڑ پر رات 12 بجے سے لے کر تقریباً 1 بجے تک وہ جان کنی کی حالت میں رہا، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اور آج یہ بات میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ انڈر سٹریس ہوتا ہے، بہت زیادہ انڈر جب سائیکولوجیکلی پریشر کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے جو پورز ہوتے ہیں، جو پسینے والے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ مسام جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ کھل جاتے ہیں اور ان سے خون رسنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ برین ہیمریج کا سبب بنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو یہ جو سٹریس تھا وہ اپنی جان بچانے کا نہیں تھا، بلکہ میری اور آپ کی جان کو بچانے کا تھا۔ اور پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور ہسٹری کے ذریعے سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ رات 2 بجے کے قریب جمعرات کی رات کو یہودا اسکریوتی کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، اور رات 2 بجے کے بعد سردار کاہن حنا اور کائفہ کے روبرو اس کو پیش کیا گیا، جنہوں نے جب تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ واجب القتل ہے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا، اور صبح 5:30 بجے اسے پہلی دفعہ پیلاطس کے سامنے حاضر کیا گیا۔ صبح 6 بجے اسے ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا، اور صبح 7 بجے دوبارہ اسے پیلاطس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں دشمنی تھی، لیکن یسوع کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اور کلام مقدس میں تقریباً 7 بار اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، اس سبب سے میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں کیونکہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، یہ سزا کے لائق نہیں کیونکہ میں اس میں گناہ نہیں پاتا، میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہ بے دین لوگ تھے، یہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب انہوں نے انصاف کے تقاضے کے اوپر انصاف کی سیٹ پر بیٹھ کر اس کا انصاف کرنا چاہا، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، اور وہ اسے چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہودی رہنماؤں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے اور اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو، اور اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ پھر جمعہ کی صبح 8 بجے پیلاطس نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے اس کے بے گناہ ہونے کا اعلان کیا، مگر پھر بھی بے گناہ ہونے کے باوجود اسے کوڑے لگوائے، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ جمعہ کی صبح 9 بجے خداوند یسوع مسیح کو گلگتہ کے مقام پر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگا کر صلیب پر جڑ دیا گیا۔ جب یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا تو انہوں نے صلیب پر سے 7 کلمات کہے۔ ان 7 کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ میں 3 کلمات آتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے تھے، اور دوسرے حصے میں 4 کلمات آتے ہیں جو کہ اس کے اپنی ذات کے لیے تھے۔ پہلے کلمے میں، جس کو آپ لوکا 23 باب کی 4 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، خداوند نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، جو کہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی دلاتا ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کریں اور انہیں اپنی زندگیوں میں قبول کریں۔ پھر دوسرا کلمہ یسوع مسیح نے کہا لوکا 23 باب کی 43ویں آیت میں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جو کہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ جنت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، تھوڑا عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کلام مقدس میں سے کہ جہنم ایک حقیقت ہے۔ اگر جہنم ایک حقیقت ہے تو پھر یاد رکھیں جنت جو ہے وہ بھی، فردوس جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔
اگر جہنم حقیقت نہیں ہے تو پھر فردوس جو ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ پھر تیسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے اوپر سے کہا، یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں، جو ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، اس میں اس نے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ جو یہ کلمہ جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور ان کے عوض جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پھر اس تیسرے کلمے کے بعد یسوع مسیح نے صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے کے درمیان یہ 3 کلمات جو اپنی زبان سے ادا کیے تھے، یہ دوسروں کے لیے تھے۔ پھر دوپہر 12 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے کے قریب تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور 3 بجے کے قریب یسوع مسیح نے یک کے بعد دیگرے باقی کے 4 کلمات کہے جو کہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں تھے۔ اور آج ہمارا اس عبادت کو کرنے کا جو ٹائمنگ تھی وہ یہی تھی کہ ہم 1 سے لے کر 3 بجے تک خداوند کے حضور میں جھکے، اس وقت میں جب تمام دنیا میں تاریکی چھا گئی تھی، جب خدا نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھی اس گناہ کی وجہ سے جو ہمارا گناہ اس کے اوپر لاد دیا گیا تھا، اس سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 3 پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور پھر اس اندھیرے تاریکی کے ختم ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے باقی کے لمحات کہے۔ چوتھا کلمہ اس نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ کلمہ جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے دل میں جتنا بھی کرب ہو، جتنی بھی کچھ باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہو، ہم اس کو خدا کے سامنے کھول دیں، خدا کے ساتھ بات کریں، خدا کے ساتھ بات کرنے کی جرت کریں، اور جو بھی ہم سرکمسٹانسز میں سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں خدا باپ کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے سارے حالات کو جانتا ہے۔ پھر 5واں کلمہ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، جو کہ اس بات کی یاد دہانی دلاتا ہے ہمیں کہ زندگی کے پانی کے لیے ہمیشہ ہمیں ترستے رہنے اور خدا سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس سے کہتے رہیں گے وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ جب ہم اپنے غرور، گمنڈ اور تکبر میں آ کر اس سے اپنا منہ پھیر لیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں سوائے تباہی، بربادی اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے آخری کلمہ کہا تمام ہوا، جو کہ یوحنا 19ویں باب کی 30ویں آیت میں ہے، جو کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، کام ہمیشہ ختم کریں، جو بھی شروع کریں کسی بھی کام کو کبھی ادھورا نہ کریں۔ اور پھر 7واں اور آخری کلمہ جو ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی اپنی زندگی کو آپ جس بھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے طور پر گزارنے کے بجائے خدا کے تابع کر دے، خدا کے ہاتھوں میں سونپ دے، کیونکہ آپ کی زندگی جب خدا کے قبضے اور کنٹرول میں ہوگی تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو خدا کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ خدا کی برکت، بڑھوتری، ترقی اور سلامتی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی۔ اور پچھلے سال میں ہم نے دیکھا تھا تمام ہوا کے بارے میں، کلمہ جو تھا تمام ہوا، اور آج جو ہے میں انہی 7 کلمات میں سے جس کلمے کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تیسرا کلمہ ہے کہ عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تیسرے پہر کے قریب اس وقت بنی اسرائیل عید فصح مناتے ہوئے بکروں اور بروں کو ذبح کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ دیا کرتے تھے، جب خدا کا برا کل جہان کے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اور یوں وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور بنی نوع انسان کی ابدی خلاصی کروائی۔ انہی کلمات میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے، جو ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔
یہ کامل محبت کا کلمہ ہے، دینے اور پانے کا کلمہ ہے۔ یہ محبت سے بھرے ہوئے الفاظ یسوع مسیح نے اپنی والدہ مقدسہ مریم کے لیے کہے تھے۔ مریم اپنے بیٹے کے غم سے نڈھال ہو چکی تھی، اس کے اوپر غم و الم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی جان کس قدر عذاب میں ہوگی جب اس نے اپنے بیٹے لخت جگر پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا ہوگا۔ اس کی کرب انگیز حالت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو صلیب پر لٹکتے دیکھا ہوگا۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ اسے صاف نہیں کر سکتی، اس کا منہ سوکھا ہوا ہے لیکن وہ اسے تر نہیں کر سکتی، اس کے ان ہاتھوں میں جن کو وہ پیار سے ناز سے چوما کرتی تھی، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر اسے صلیب کے اوپر جڑ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جس کو گود میں اٹھا کر گیت سناتی تھی، وہ آج اس کے بدن کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لگے ہوئے کیل مریم کے دل کو چھید رہے ہیں۔ دکھیاری ماں اپنے بیٹے کو اذیت اور تڑپ میں دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے۔ یسوع مسیح اپنی غمگین نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ وہ کس قدر دکھ اور تکلیف میں ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اکثر جب اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری کلیسیاؤں میں، بہت سارے لوگوں میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی ماں مریم کو اے عورت کہتا ہے تو اس نے اپنی ماں کی بے ادبی کی، کیونکہ اس فکرے میں اے عورت جو ہے اس میں بے ادبی کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کو اپنی ماں نہیں سمجھتے تھے، یعنی انہیں ماں کا درجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ یسوع کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور انہیں بلوا بھیجا تو یسوع نے کہا کہ وہ میرے بھائی اور میری ماں نہیں ہیں، بلکہ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس میں صداقت نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ایکچول یونانی لفظ کو دیکھیں تو اے عورت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے گنائے، اور گنائے جو ہے وہ وومنس کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یونانی زبان کا لفظ گنائے میں بہت زیادہ ادب احترام ہے اور اس میں انتہائی درجے کی عزت پائی جاتی ہے، اور گنائے کے لیے جو انگلش لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے میڈم، اور میڈم کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے محترمہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کو بھی رسپیکٹ کے ساتھ بلانے کے لیے لفظ محترمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیا عہد نامہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں عورتوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ گنائے استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ باعزت لفظ تھا اور بڑا احترام تھا، اس میں بے ادبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 28ویں آیت میں یسوع مسیح نے ایک کنانی عورت سے کہا کہ عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد لوکا 13 باب 12ویں آیت میں یسوع مسیح نے ایک کبڑی عورت سے کہا کہ عورت تو اپنی بیماری سے چھوٹ گئی۔ یوحنا 4 باب 21ویں آیت میں یسوع مسیح نے ایک سامری عورت سے کہا کہ عورت میری بات کا یقین کر۔ پھر یوحنا 8 باب 10ویں آیت میں یسوع مسیح نے ایک زانی عورت سے کہا کہ عورت یہ لوگ کہاں گئے۔ پھر فرشتوں نے 20ویں باب کی 13ویں آیت میں، یوحنا 20 باب کی 13ویں آیت میں فرشتوں نے مقدسہ مریم مگدلینی سے کہا کہ عورت تو کیوں روتی ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا 2 باب 4 آیت میں مقدسہ مریم سے کہا کہ عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ پطرس رسول نے لوکا 22 باب کی 58ویں آیت میں ایک لونڈی سے کہا کہ عورت میں اسے نہیں جانتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عورتوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ اے عورت استعمال کیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے گنائے، جو لفظ ہے گنائے جس کا مطلب ہے محترمہ۔ تو یاد رکھیں جب خداوند یسوع مسیح اپنی مقدسہ ماں کو مخاطب کرتا ہے تو وہ بے عزتی نہیں کرتا،
بے ادبی نہیں کرتا. تو اس لیے میرے عزیزو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں, ان کی قدر کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نبھائیں, نہ کہ ان کی انسلٹ کریں. اور لفظ اے عورت میں بے ادبی اور گستاخی کا رویہ نہیں پایا جاتا, بلکہ یہ لفظ اے عورت دراصل وہی لقب ہے جو پیشن گوئی کے طور پر پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں استعمال کیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرے اور گناہ کے درمیان اور تیری نسل اور گناہ کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا, یعنی عورت کی نسل. اور جب خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر پکارتا ہے تو ایکچولی حقیقت میں وہ اس پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اے عورت, یسوع ہی عورت کی نسل ہے. خداوند یسوع مسیح کا اپنی ماں کو اے عورت کہنا بے ادبی نہیں بلکہ کلام مقدس کی اس پہلی پیشن گوئی کی تکمیل ہے. اور یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے لیے اس الہی لقب کو استعمال کر کے انہیں روحانی جلال کی بلندیاں عطا کیں, اور یوں مقدسہ مریم کے بارے میں کی گئی نبوت کو بھی پورا کیا جو کہ لوکا پہلے باب اور اس کی 48ویں آیت میں ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح اپنی مقدسہ مام کو کہتا ہے کہ اے عورت, تو حقیقت میں ایکچولی وہ اس پیشن گوئیوں کو, کلام مقدس کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. اور پھر اسی کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے, نہ صرف اس نے روحانی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کیا بلکہ روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی پورا کیا. حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے تو میں دوسروں کے لیے کیا کروں, مجھے خاندانی ذمہ داریوں سے کیا فائدہ یا کیا پرواہ اس کی, ٹھیک ہے جو پیچھے بچ جائیں گے وہ کرتے رہیں گے. نہیں, وہ اپنے زندگی کے آخری دم تک اپنی دنیاوی اور خاندانی ذمہ داریوں کو نہیں بھولا. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خاندانی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہ کریں. اگر خدا نے ہمیں خاندان دیا ہے تو پھر خدا اس خاندان کی باز پرس بھی ہم سے کرے گا. اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے تھوڑا عرصہ پہلے خاندانی درجہ بندی کے بارے میں بتایا تھا کہ خاندان میں سب سے پہلے کون ہے, پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے, اور پھر تیسرے نمبر پر کون ہے, اور پھر چوتھے نمبر پر کون ہے. ہمارے یہاں جو ہمارا ایشین جو کلچر ہے اس میں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ ہے, جی ہمارے ماں باپ کی عزت کرو. اور ایون اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی پریشانی ہو تو وہ یہی کہتا ہے تینوں میرا ماں پیو رکھ دیتا رہ, نہیں تو جا اپنے ماں پیو دے کر. سنیے یہ بات, یعنی میں نے یہ بہت بات سنی ہے. تو یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کو ایک درجے پہ رکھتا ہے, اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بعد میں آتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کسی کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ دونوں ایک تن ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ دونوں ایک تن ہوں گے. لیکن ماں باپ کا جب خدا اسی جوڑے کو, ہسبینڈ اور وائف کو جب خدا ماں باپ کا درجہ بناتا ہے, دیتا ہے, تو پھر خدا ان کو ذمہ داری بھی دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ماں باپ سے ان کے بچوں کی اولاد کی باز پرس کرے گا. ان کی زندگی سے بچوں کی زندگی کا حساب خدا ماں باپ کی زندگی سے لے گا کہ انہوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی, انہیں کیسے خدا کے آئین سکھائے. لیکن بچوں کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ کی زندگی کے بارے میں, ان کی زندگیوں کے کردار کے بارے میں, ان کی باتوں کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں, ان کے اچھے یا برے کاموں کے بارے میں خدا اولاد سے حساب لے گا. نہیں, خدا بچوں سے ماں باپ کے بارے میں حساب کتاب نہیں لے گا. لیکن یاد رکھیں ماں باپ سے خدا بچوں کے بارے میں حساب کتاب ضرور لے گا. آر یو ود می؟ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
تو اس لیے میرے عزیزو جب خدا ہمیں والدین ہونے کا درجہ دیتا ہے تو پھر ایک ذمہ داری دیتا ہے جس کی خدا باز پرس ہم سے کرے گا. شاید ہم والدین ہوتے ہوئے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو اپنی زندگی اچھی گزار لی ہے, اگر ہمارے بچے خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو وہ خود ہی بھگتیں گے. شاید ہم اپنی زندگی راست بازی میں گزار کر تو بچا لیں, لیکن جب خدا ہم سے ہماری اولاد کا حساب لے گا تو شاید وہاں پر ہم گردن سے پکڑے جائیں. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے خدا کے سامنے گریہزاری کریں, خدا کے سامنے ٹھہریں اور خدا کے سامنے آئیں, تاکہ ہمارا خدا کے سامنے آنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے خاندانوں کی ترقی, بڑھوتری اور رہائی کا سبب بنے. کین یو سے آمین؟ آمین. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یوسف مقدسہ مریم کا شوہر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے شروع ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, اور یسوع مسیح کے تمام بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے ابھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی ذمہ داری ایسے وفادار اور دیانتدار ہاتھوں میں دینا چاہا جو اس کے بعد ان کی ٹھیک ٹھیک خدمت کر سکے گا, جو ان کا دیکھ بھال کر سکے گا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے اپنی ماں کو نظر انداز نہیں کیا, اور اس نے اپنے سب سے پیارے شاگرد یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے, اور ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا اب سے یہ ہے. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا, یعنی فوراً اسی دن سے ہی. اس نے یہ نہیں کہا چل ٹھیک ہے ماں تو اپنے مہینہ کار چلی جا کے اپنا سامان سارا سمیٹ لے, جڑی جڑی چیزاں تینوں چاہیے وہ پیک کر لے تے 2 مہینے بعد میں تینوں لین واسطے آ جاؤں گا. نو, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سے امیڈیٹلی لکھا ہے, امیڈیٹلی وہ اسے اپنے گھر لے گیا. تو میرے عزیزو خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے اس آیت کے وسیلے سے کہ ہم اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کبھی دیر نہ کریں, اور قدر کریں کہ خدا نے ہمیں والدین دیے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو والدین کا سایہ اس دنیا میں نصیب نہیں ہے. میرے عزیزو یہ کلمہ ہمارے خاندانی رشتوں اور ہماری خاندانی قدر و منزلت کے بارے میں ایک اہم درس ہمیں دیتا ہے کہ صرف ہم روحانی بن کر روحانیت ہی میں زندگی بسر نہ کریں, بلکہ جسمانی بن کر دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی پورا ادا کریں. کیونکہ ہمارے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی کام جو ہیں they both goes parallel, وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ روحانیت میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور دنیاوی کاموں, دنیاوی ذمہ داریوں میں اگر آپ نظر چراتے ہیں, جی چراتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ ان ایکول یوک کی مانند ہوگی. اور ان ایکول ناہموار جوا سمجھتے ہیں آپ, ان ایکول یوک میں آپ کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خاندانی رشتوں کو سب سے اعلیٰ اور ضروری سمجھیں, اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ٹھیک طور سے نبھائیں. کیونکہ اپنے روحانی امور اور خاندانی ذمہ داریوں میں جب ہم توازن رکھیں گے, جب ان کو پیرالل رکھیں گے, تو ہم نہ صرف دنیا میں اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو خوش کرنے کا وسیلہ ہوں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے دل کو بھی خوش کرنے والے لوگ ہوں گے. خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں سے خوش ہوگا, خداوند کا نام ہماری زندگی سے عزت اور جلال پائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم صرف روحانیت ہی میں نہیں بلکہ جسمانیت میں بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہریں. خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو اس نے اپنی ماں سے کہے ہمیں متوازن مسیحی زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں, اور ہمیں بھاور کرواتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی جی نہ چرائیں, ہم کبھی بھی اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کریں. آج یہ کلمہ ان خادمان دین کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اپنی روحانیت میں گمسم رہتے ہیں اور دنیاوی امور کی انجام دہی میں دلچسپی نہیں لیتے. تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہم خدا کو جس طرح سے پسند آنا چاہتے ہیں, ایسے ہی خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی لوگوں کو پسند آئیں. جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا اور دنیا دونوں کی نظر میں مقبول ہوتا گیا.
مقبولیت حاصل کرتا گیا، تو میرے عزیزو خدا اور دنیا دونوں میں ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا جو ہے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس ذمہ داری کو بہتر طور پر نبھائیں تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ میں جب تک اس دنیا میں رہوں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی جی نہ چراؤں، اور خداوند میں وہ سب کچھ کروں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا